تو یہ قرآن کریم کی مختصر ترین 2 صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے شروع میں حق تعالی نے قسم کھائی، فرمایا والعصر۔ عصر کا ایک معنی وقت ہے کہ عصر کے وقت کی قسم کھائی، اور دوسرا معنی اس کا زمانہ، عصر سے مراد زمانہ۔ حق تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ حق تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، قسم کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مد مقابل ہماری کسی بات پر یقین نہ کرے، اور اس کو یقین کروانے کے لیے، باور کروانے کے لیے ہمیں قسم کھانی پڑے۔ لیکن حق تعالی کو یہ نوبت نہیں آ سکتی، یہ مجبوری نہیں ہو سکتی کہ اسے اپنی بات پر یقین کروانے کے لیے قسم کھانی پڑے، کیونکہ اس کی بات پر اس کے بندے یقین کریں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر وہ یقین نہ کریں تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن اس کی کمال مہربانی، عنایت اور کمال شفقت ہے کہ وہ اپنی بات کے لیے قسم کھاتا ہے تاکہ اس کے بندے ہر قسم کے نقصان سے بچ سکیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں۔ اس میں اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ نقصان میں کون ہے، بلکہ مطلق انسان فرمایا کہ جو بھی انسان ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شہر کا رہنے والا ہے یا دیہاتی ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، ان الانسان، جو بھی انسان ہے وہ البتہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہاں، خسارے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں۔ اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ شہر میں رہتے ہیں یا دیہاتی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ ہاں، تعلق ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے نقصان میں نہیں ہیں، باقی سب نقصان میں۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، چاہے آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہیں ہیں، آپ کی جاب کتنی ہی اچھی کیوں نہیں ہے، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار عروج پر ہے، لیکن آپ نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان۔ اب ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن گیا اور ہمارا وہ کام بن گیا۔ بھائی، جو چیز بنانے والی ہے اس کی تو فکر نہیں، جس پر بنیاد ہے اس کی پرواہ نہیں۔ بینک بیلنس بنانے کی فکر ہے، آج کاروبار بنانے کی فکر ہے، لیکن ایمان بنانے کی فکر کیوں نہیں، جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، شفاعت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کے بارے میں سوال کیا، عرض کیا، پوچھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے حقدار لوگ کون ہوں گے؟ بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، من اسعد الناس، کون زیادہ حقدار ہوگا لوگوں میں سے آپ کی شفاعت کا قیامت والے دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تیرے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو سب سے پہلے پوچھے گا۔ کیوں؟ تیرے حرص اور لالچ کی وجہ سے، کہ جو تمہیں حدیث کا لالچ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں اور میں سنوں، یہی لالچ ہی تھا جس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ اتنی دیر وہاں سے ہٹنا کہ جتنی دیر جا کے کھانے کا بندوبست کر لیں، کھانا تناول فرما لیں، اتنی دیر کا ہٹنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پڑے رہتے۔ اور دوسری بات اس سے کیا سمجھ آئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو خود حدیث فرمایا۔ تو ہم حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شارع علیہ السلام نے خود اس کو حدیث قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن کہا، قاف والقرآن المجید۔ تو قرآن کو قرآن اللہ نے کہا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں۔ حدیث کو حدیث حضور نے کہا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں۔ نہ قرآن کا نام ہم نے اپنی مرضی سے رکھا، نہ حدیث کا نام ہم نے اپنی مرضی سے رکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ شفاعت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور پھر اس پر جم جائے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا اسے شفاعت ملے گی، جس کے اندر ایمان نہیں اسے حضور کی شفاعت قیامت والے دن نہیں مل سکتی۔ کچھ بھی ہے اس کے پاس، ساری کائنات ہے، ساری ڈگریاں ہیں، ساری دولت ہے، ساری صلاحیتیں ہیں، سارے ہنر ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح عرض کیا گیا کہ جنت میں داخل کون ہوگا؟ فرمایا من یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس بات کو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت کا داخلہ بھی ایمان پر موقوف ہے، حضور کی شفاعت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ایمان نہیں تو نہ حضور کی شفاعت ملے گی، نہ جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس لیے بھائی بنیادی چیز ایمان ہے۔ کامیابی کا انحصار اور دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو کامیاب ہے، ایمان نہیں تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وہ نقصان میں ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ ایمان سب سے ضروری ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے، اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اس لیے ایمان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ آج آپ نے کبھی فکر کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے؟ آج ایمان کو بچانے کی اور ایمان کو قائم رکھنے کی اور ایمان کو بنانے کی کوئی فکر نہیں کہ میرا اپنا ایمان بنے، میری اولاد کا ایمان بنے، میرے احباب کا ایمان بنے۔ نہیں، آج فکر ہے میری اولاد کا کام بن جائے، کاروبار بن جائے، لیکن بھائی میری اولاد کا ایمان بنے، کیونکہ اعمال معاف ہو سکتے ہیں، ایمان معاف نہیں ہو سکتا۔ اعمال معاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بے ہوش رہا اور 6 نمازیں گزر گئیں اس حال میں کہ وہ بے ہوش رہا، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب ان نمازوں کی اس پر قضا بھی نہیں ہے، معاف ہو گئی ہیں اسے۔ صاحب نصاب بنا، اب سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جب اس نصاب کو سال گزر جائے، لیکن 2 دن پہلے 1 دن پہلے سارا مال ضائع ہو گیا، سال پورا ہونے والا تھا، 1 دن پہلے سارا مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، کوئی بھی صورت اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ اسی طرح حج کا معاملہ، روزوں کا معاملہ، سارا ماہ بے ہوش رہا، ایمرجنسی میں رہا، آکسیجن لگی رہی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا، پورا ماہ رمضان المبارک گزر گیا، اب اس پر روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معاف ہو گئے ہیں اس کو روزے۔ تو نماز معاف ہو سکتی ہے، روزہ معاف ہو سکتا ہے، حج معاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان معاف نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ہر وقت فکر کرنی ہے، جوانی میں بھی ایمان قائم ہو، پکی عمر میں بھی ایمان قائم ہو، بڑھاپے میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، حتیٰ کہ سکرات الموت، موت کے عین وقت میں روح نکلنے تک ایمان باقی رہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو کامیابی ہے۔
اگر آخر وقت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اس سے پریشان ہو جانا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں ایمان اور اعمال صالحہ پر زندگی گزاروں اور آخر وقت میں میرا ایمان نہ رہے تو کیا بنے گا؟ بھئی اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر زندگی گزاری ہے تو حق تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تموتون کما تحیون، کہ تمہاری موت اس حالت پر آئے گی جس حال پر تم نے زندگی بسر کی، وانتم تحشرون کما تموتون، اور تمہارا حشر یعنی دوبارہ اس حال پر اٹھائے جاؤ گے جس حال پر تمہاری موت آئے گی۔ لیکن زندگی میں ایمان اور نیک اعمال، ان کے بغیر خالی ایمان نہیں، ایمان ایک درخت کا نام ہے اور درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، پھل نہ ہو تو درخت کا کیا فائدہ؟ اس لیے ایمان ہو اور نیک اعمال نہ ہو، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، پھر اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اور یاد رکھیں، آپ کہیں کہ جی اچھے اعمال کرتے ہیں، بھائی پھل اپنے درخت پر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیکر پر آم لگ جائے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کیکر پر ایمان لگے، آم لگے، آم کے پیڑ پر ہی لگے گا۔ ایمان ہوگا تو یہ اعمال گنتی میں آئیں گے اور تلیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، وگرنہ ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور یہ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے اگر ایمان نہیں ہوگا تو۔ اس لیے ایمان کی فکر کریں، ایمان بچائیں، ایمان کو قیمتی بنائیں، ایمان کو پکا کریں، ایمان کو تازہ کریں اور اپنا ایمان بچائیں۔